نیکی کرنے کا جذبہ نصیب ہوا ہے نا، بہت بڑا جذبہ ہے، لیکن نیکی دکھلاوے والی نہیں، ریا والی نہیں، جس کو آپ ترغیب کہہ رہے ہو، میں معذرت سے کہوں گا وہ ترغیب نہیں ہوتی۔ 50-100 بندے کو کھڑا کر کے تصویر بنانا اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کرنا، یہ ترغیب نہیں، یہ سیدھی سیدھی غریبوں کی تذلیل ہو رہی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ترغیب کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا، ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا، لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا، ٹاٹ کا خرقہ پہنا، کانٹوں کے تکمے لگائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ، لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں، ٹاٹ کا خرقہ پہنو، کانٹوں کے تکمے لگاؤ۔ جبریل حاضر ہوئے، حضور فرماتے آج کس ادا میں آئے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے۔ یہ ترغیب ہے، جس کو ہم ترغیب کہہ رہے وہ سیدھی سیدھی تذلیل ہے۔ اس پہ بھی ایک بات عرض کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے، اور وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پر کچھ نام تھے، بیوہ عورتوں کے، یتیماں کے، مساکین کے، اور 7 معاونین کے نام بھی تھے۔ حضرت عمر فرماتے ایک جگہ بیوہ کا نام تھا اور معاون کا نام نہیں تھا، میں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ۔ فرماتے میں اگلے دن جا کے دستک دی اور کہا کہ بہن میں حاضر۔ اس نے شکریہ ادا کیا کہ ایک صاحب سارے کام کر کے چلے گئے۔ آپ فرماتے میں دوسرے دن جلدی چلا گیا، میں نے کہا میں حاضر۔ اس نے کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی، وہ آتے ہیں دستک دیتے ہیں، میں پردے میں چلی جاتی ہوں، وہ برتن دھوتے ہیں، وہ جھاڑو دیتے ہیں، وہ مشکیزیں بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں زیارت تو کروں، دیکھوں تو صحیح وہ ہے کون۔ آپ فرماتے اگلے دن پھر چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے دکھائی دے۔ فرماتے ایک صاحب آئے تو میں نے آواز دی کون ہو؟ تو آواز آئی امیر المومنین۔ آگے بڑھ کر دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے۔ عرض کی حضور جوتے ہیں نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ فرمایا ارادہ تن نہیں پہنے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے۔ طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا، ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں، ہم تو ڈھول پیٹتے ہیں۔ ہم سائیگی میں اگر کوئی بندہ صرف اتنا لجاجت سے کہتے ہیں نا تھوڑی سی آواز کم کر دو تو رد عمل جانتے کتنا برا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں گانا میرے گھر میں چلا تمہیں کیا تکلیف؟ پھر اوباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ اور پھر اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھڑا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہے۔ یہ رویے ہمارے ہیں۔ آپ پاؤں میں جوتا اس لیے نہیں پہن کے آئے کہ یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے۔ اور دوسری بات جس کی طرف توجہ جانی ہے، رات کے اس وقت میں آئے جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی دیکھ نہیں رہا تھا۔ بھائی جان نیکی اللہ نے سینے میں جذبہ پیدا کیا ہے تو پھر گمنام کرو۔ تو کہا مالک ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے۔ نیکی کی نہیں، صرف نیکی کا ارادہ۔ تو آپ جانتے ہو ان جذبوں کا اللہ کے ہاں احترام کتنا ہے؟ سنیے گا، ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا، میں نے حج نہیں کیا۔ اللہ فرمائے بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ تو وہ عرض کرے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا۔ فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا۔ اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، ارادے سے نیکی عطا ہوگی، کریں گے ایک لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک سوال اور کیا، اللہ ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے۔ گناہ کیا نہیں بھائی، گناہ کا ارادہ ہے کہ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے۔ منحوس خیال آ گیا کہ میں تنکوں کے نشے من میں اور میری ہمسائیگی میں بسنے والا سنگ مرمر کے بنے گھر میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اور اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلے، میں قسم پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال یہ آیا راہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا اور لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا۔ یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ بھائی جان ابھی شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے، ابھی ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا، ابھی کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، ابھی گناہ کا ارادہ، وہاں نیکی کا ارادہ عطا ہوئی، یہاں گناہ کا ارادہ کیا ہے۔ تو کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ نہیں دوست، روک لیا گیا۔ ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیلمے گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے، یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے،
گناہ کے ارادے سے جوان گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اور یار اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, اور بھائی ہجرت کر کے پلٹ آئے, یہ وعدہ ہے اللہ کا, اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑتے ہیں یہ اللہ کی عادت ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. بقیع کے قبرستان میں ایک گویہ کھڑا رو رہا تھا, اور اس بات پہ شرمندہ تھا کہ میں نے ساری زندگی گانا گایا اور پیٹ کی آگ بجھائی. فنکار کی عزت ہوتی فن کے ساتھ, فن ہے تو فنکار بھی ہے. بڑے بڑے نام آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے, لیکن جب بستر علالت پہ گرے, آواز کا حسن گیا, کسی نے منہ بھی نہ لگایا, بھیک مانگنے میں مجبور ہوئے, صدقہ خیرات کھانے میں مجبور ہوئے. جب تک آواز تھی نا پیٹ کی آگ بجھی, لیکن آواز گئی تو کسی نے منہ بھی نہ لگایا. اب یہاں قبرستان میں کھڑا رونے لگا, اور رو کے معذرت بھی کرتے, اللہ مجھے معاف کر دے, اور ساتھ یہ کہا کہ مالک اب بڑھاپے میں کہاں دھکے کھاؤں گا, میرے لیے کوئی رزق کا بندوبست کر دے. سنیے گا یار, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محو استراحت تھے. خواب میں آواز آئی, عمر بقیع کے قبرستان میں میرا بندہ مجھے مدد کو پکار رہا ہے, اٹھو اور اس کی مدد کو پہنچو. ننگے پاؤں ننگے سر یار دوڑ لگی ہے, قدموں کی آہٹ سنتا ہے, پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو حضرت عمر تھے. کہتے اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لینا. دوڑنے لگا تو آواز آئی, رکو میں خود نہیں آیا, مجھے کسی نے بھیجا ہے. کہا کس نے کہا, جسے تو ابھی ابھی پکار رہا تھا. کہتا ہے مالک ساری زندگی دل تیری یاد سے غافل رہا, آج پیٹ کے لیے تجھے پکارا تو تو نے عمر کو میری مدد کے لیے بھیج دیا. بس ایک چیخ ماری اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی. اس کا اعزاز کی اس کا جنازہ حضرت عمر نے پڑھا, اس کا فخر کہ حضرت عمر نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا تھا. بھائی جب کوئی معذرت کر دیتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. عرض کی مالک امت ایک ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نہیں لکھا جائے گا, ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے. فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. 9 سوال تھے, ہر سوال پہ ایک ہی جواب, تو آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا, مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ میری خوش قسمتی, میں تیرا امتی, یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی. میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے, اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے. اور میرے قبلہ فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں, کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا, حبیب دو سرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا, جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا. کہا حضور فرماتے میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو, میرے بعد نبی کوئی نہیں اور تمہارے بعد امت کوئی